السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ سب کا ہمارے اس یوٹیوب چینل اردو اسٹال میں خیر مقدم ہے۔ یونٹ 6 ہم پڑھ رہے ہیں آج، اور یہ ناول کے تعلق سے ہمارا دوسرا ویڈیو ہے۔ پہلے ویڈیو میں ہم نے عبدالحلیم شرر کے فردوس بری تک پڑھ لیا ہے۔ اب آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں مرزا ہادی رسوا کا لکھا ہوا ناول امراؤ جان ادا۔ اس سے پہلے جو حضرات یو جی سی نیٹ اردو کی تیاری کر رہے ہیں، ہمارے اس چینل اردو اسٹال کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آئیے بلا کسی تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ امراؤ جان ادا لکھنے والے مرزا محمد ہادی رسوا کے تعلق سے پہلا سوال یہ ہے، محمد ہادی رسوا کی پیدائش کب ہوئی؟ تو رسوا کی پیدائش 1858 میں لکھنؤ میں ہوئی، اور 1931 میں حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا۔ مرزا ہادی رسوا کی پیدائش 1858 میں لکھنؤ میں ہوئی، اور ان کا انتقال 1931 کو حیدرآباد میں ہوا، اور مرزا ہادی رسوا کے والد کا نام مرزا محمد تقی تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ رسوا نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کہاں سے حاصل کی؟ تو مرزا ہادی رسوا نے امریکہ کی اورینٹل یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ مرزا محمد ہادی رسوا نے امریکہ کی اورینٹل یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ رسوا کا تعلق دارالترجمہ عثمانیہ سے کب ہوا؟ تو مرزا ہادی رسوا کا تعلق دارالترجمہ عثمانیہ سے 1917 میں ہوا، اور بحیثیت مترجم 400 روپیہ ماہانہ پر تقریباً 12 سال تک دارالترجمہ عثمانیہ سے جڑے رہے۔ مرزا ہادی رسوا 1917 میں بحیثیت مترجم 400 روپیہ ماہانہ پر تقریباً 12 سال تک دارالترجمہ عثمانیہ سے جڑے رہے۔ رسوا کا تعلق شاعری میں کس دبستان سے تھا؟ مرزا ہادی رسوا کا تعلق دبستان لکھنؤ سے تھا، اور مرزا تخلص کیا کرتے تھے۔ رسوا مرزا تخلص کیا کرتے تھے شاعری میں، اور ان کا تعلق دبستان لکھنؤ کی شاعری سے تھا۔ سوال نمبر 5، رسوا کے تصانیف، ان کی کچھ تصنیفوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ افشائے راز، یہ 1896 میں لکھا، یہ رسوا کی پہلی ادبی کوشش ہے۔ امراؤ جان ادا 1899، ذات شریف 1900، شریف زادہ 1900، اختری بیگم، یہ مرزا ہادی رسوا کے تصانیف ہیں۔ اس کے بعد ان کے کچھ جاسوسی کے ناول جو مشہور ہیں جاسوسی کے تعلق سے، خونی جورو، خونی شہزادہ، خونی مصور، خونی بھید، خونی عاشق، بہرام کی رہائی، یہ مرزا ہادی رسوا کے جاسوسی کے متعلق ناولز ہیں۔ اگلا سوال ہے، رسوا تنقید کی کس دبستان سے تعلق رکھتے تھے؟ مرزا ہادی رسوا تنقید کی نفسیاتی تنقید سے تعلق رکھتے تھے۔ امراؤ جان ادا کی تکنیک بیانیہ ہے، اور کہانی فلیش بیک میں چلتی ہے۔ ناول امراؤ جان ادا کس تکنیک میں ہے؟ یہ بیانیہ کی تکنیک میں ہے، اور فلیش بیک میں یہ کہانی چلتی ہے۔ فسانہ آزاد اور امراؤ جان ادا کو لکھنؤ کی تہذیبی زندگی کا سب سے کامیاب مرقع کہا جا سکتا ہے۔ کس کا قول ہے یہ؟ فسانہ آزاد اور امراؤ جان ادا کو لکھنؤ کی تہذیبی زندگی کا سب سے کامیاب مرقع کہا جا سکتا ہے، یہ محمد حسن کا یہ قول ہے۔ اگلا سوال ہے، امراؤ جان ادا کو معجزۂ فن کہا جائے تو بے جا نہیں، کس نے کہا؟ یہ نور الحسن نقوی نے کہا۔ ان کا کہنا ہے امراؤ جان ادا کو معجزۂ فن کہا جائے تو بے جا نہیں۔ امراؤ جان ادا کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ تو ناول امراؤ جان ادا کا آغاز مشاعرے سے ہوتا ہے، اور امراؤ جان ادا 25 حصوں پر مشتمل ہے۔ امراؤ جان ادا کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ 25 حصوں پر، 25 حصوں پر امراؤ جان ادا مشتمل ہے، اور اس ناول کا آغاز مشاعرے سے ہوتا ہے۔ کردار، اس ناول کے کردار،
امیرن یا امراؤ جان یہ ہیروئن ہے اور سب سے متحرک کردار ہے۔ خانم جان، بسم اللہ جان، گوہر مرزا، مرزا سلطان، خورشید جان، خاں صاحب، فیضو، مولوی صاحب، بوا حسینی، نواب شجاعت علی خاں، راجہ دھیان سنگھ، دلاور خان۔ اور اس کے بعد اگلا سوال، بعض ناقدین نے امراؤ جان ادا ناول کو کس سے ماخوذ کہا ہے؟ شاہد رانا۔ بعض ناقدین نے امراؤ جان ادا ناول کو شاہد رانا سے ماخوذ بتایا ہے۔ اگلا سوال، اختر انصاری اور خورشید الاسلام نے امراؤ جان ادا کا موضوع کیا قرار دیا ہے؟ اختر انصاری اور خورشید الاسلام نے امراؤ جان ادا کا موضوع لکھنؤ کا معاشرتی زوال قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے، امیرن یعنی امراؤ جان کو اغوا کس نے کیا تھا؟ تو دلاور خان۔ دلاور خان نے امیرن یعنی امراؤ جان ادا کو اغوا کر لیا تھا۔ ناول امراؤ جان ادا کے تعلق سے سوالات چل رہے تھے، اس کے بعد اگلا ناول جو ہمارا ہے وہ پریم چند کا گودان ہے، اس کے تعلق سے بھی سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال، پریم چند کا اصل نام کیا تھا؟ تو پریم چند کا اصل نام والد نے رکھا تھا دھن پت رائے اور چچا نے نواب رائے رکھا تھا۔ قلمی نام پہلے نواب رائے ہی استعمال کرتے تھے، لیکن سوز وطن کے ضبط ہونے کے بعد اپنے دوست نارائن نگم کے مشورے پر پریم چند لکھنے لگے۔ تو پریم چند کے اصل نام کے تعلق سے کہ اصل نام والد نے ان کا رکھا تھا دھن پت رائے، ان کا اصل نام جو ان کے والد نے رکھا تھا وہ دھن پت رائے تھا، اور ان کے چچا نے ایک نواب رائے نام رکھا تھا جو کہ ان کو بہت پسند بھی تھا، اور ان کا قلمی نام پہلے نواب رائے ہی استعمال کرتے تھے، لیکن سوز وطن کے ضبط ہونے کے بعد اپنے دوست نارائن نگم کے مشورے پر پریم چند لکھنے لگے۔ اگلا سوال ہے، پریم چند کی پیدائش کب ہوئی؟ تو پریم چند کی پیدائش 31 جولائی کو 1880 میں بنارس میں ہوئی۔ 31 جولائی 1880 کو بنارس میں پریم چند کی پیدائش ہوئی، اور ان کا انتقال 8 اکتوبر 1936 کو بنارس میں ہوا۔ ان کی پیدائش 31 جولائی 1880 کو، انتقال 8 اکتوبر 1936 کو بنارس میں ہوا۔ پریم چند کے والد کا نام کیا تھا؟ پریم چند کے والد کا نام منشی عجائب لال تھا، اور ان کی والدہ کا نام آنند دیوی تھا۔ اگلا سوال، پریم چند کی شادی کب ہوئی؟ 1896 عیسوی میں پریم چند کی شادی ہوئی 15 سال کی عمر میں۔ جب یہ ان کی عمر 15 سال کی تھی 1896 میں، تب ان کی شادی ہوئی، اور ان کی دوسری شادی 1905 عیسوی میں ہوئی تھی۔ پریم چند کی ادبی زندگی کا آغاز کب ہوا؟ تو 1901 میں ایک ناول ایک ماموں کا رومان کے ذریعے پریم چند کی ادبی زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ ایک ماموں کا رومان جو 1901 میں ایک ناول لکھا تھا پریم چند نے۔ پریم چند کا پہلا ناول کون سا ہے؟ پریم چند کا پہلا ناول اسرار معابد ہے، جو ہفت وار آواز خلق میں 1903 سے قسط وار شائع ہوا تھا۔ اسرار معابد جو ہفت وار آواز خلق میں 1903 سے قسط وار شائع ہوا تھا۔ پریم چند نے پریم چند نام سے پہلی کہانی کون سی لکھی؟ تو منشی پریم چند نے پریم چند نام سے پہلی کہانی بڑے گھر کی بیٹی، جو پہلی بار رسالہ زمانہ میں 1910 کو شائع ہوا تھا، یہ منشی پریم چند کی پریم چند کے نام سے پہلی کہانی تھی، بڑے گھر کی بیٹی۔ بڑے گھر کی بیٹی کو منشی پریم چند نے پہلی بار پریم چند کے نام سے لکھا تھا، جو پہلی بار رسالہ زمانہ میں 1910 کو شائع ہوا تھا۔ پریم چند نے بنارس میں سرسوتی پریس کب قائم کیا تھا؟ تو پریم چند نے ایک پریس قائم کیا تھا، سرسوتی پریس کے نام سے بنارس میں قائم کیا تھا۔ یہ 1923 میں قائم کیا تھا۔ اس میں فراق اور 2 اور حصے داروں کی شرکت سے، اور اسی پریس سے 1930 میں رسالہ ہنس ہندی میں جاری کیا تھا۔ پریم چند نے فراق اور 2 اور حصے داروں کی شرکت سے 1923 میں بنارس میں سرسوتی پریس قائم کیا تھا، اور اسی سرسوتی پریس سے 1930 میں رسالہ ہنس ہندی میں جاری کیا تھا۔
اگلا سوال ہے پریم چند ماہنامہ مادھوری کے مدیر کب مقرر ہوئے؟ تو 1929 میں پریم چند ماہنامہ مادھوری کے مدیر مقرر ہوئے، جو نول کشور پریس لکھنؤ سے ہندی میں نکلتا تھا، اور پریم چند نے ہفتہ وار اخبار جاگرن بنارس سے 1931 میں جاری کیا تھا۔ 10واں سوال، پریم چند نے انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس کی صدارت کب کی؟ 1936 میں لکھنؤ میں پریم چند نے انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی جو کل ہند کانفرنس ہوئی تھی اس کی صدارت کی تھی۔ سوال نمبر 11، پریم چند کے اقوال۔ منشی پریم چند کے کچھ اقوال۔ ان کے کچھ اقوال یہ ہیں: ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ اس طریقے سے سوالات امتحان میں پوچھے جاتے ہیں کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ منشی پریم چند کا یہ قول ہے۔ اردو نویسی میں کسی بھی ہندو کو فیض ہوا ہے جو مجھے ہو جائے گا، یہ بھی منشی پریم چند کا قول ہے کہ اردو نویسی میں کسی بھی ہندو کو فیض ہوا ہے جو مجھے ہو جائے گا۔ اگلا قول ان کا یہ ہے کہ ادب کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن میرے خیال میں اس کی بہترین تعریف تنقید حیات ہے۔ ترقی پسند مصنفین کا عنوان میرے خیال میں ناقص ہے۔ منشی پریم چند کا یہ قول ہے کہ ترقی پسند مصنفین کا عنوان میرے خیال میں ناقص ہے۔ پریم چند کی تصانیف، ان کی کچھ تصنیفوں کو بھی دیکھتے چلتے ہیں۔ ناول، انہوں نے پریم چند نے جو ناول لکھے، اسرار معابد، یہ ان کا پہلا ناول جو نامکمل رہا۔ ہم خرما و ہم ثواب 1905 میں لکھا۔ کشنا 1906 میں لکھا۔ جلوہ ایثار 1912 میں لکھا۔ بازار حسن 1916 میں لکھا۔ گوشہ عافیت 1920 میں لکھا۔ پردہ مجاز 1928، بیوہ 1927، غبن 1930، میدان عمل 1930 سے 1932، گودان 1936، روٹھی رانی، چوغان ہستی، نرملا، منگل سوتر، یہ منشی پریم چند کے کچھ مشہور و معروف ناول۔ اس کے بعد ان کے افسانوی مجموعے سوز وطن 1908 میں لکھا، 15 افسانے اس میں 5 افسانے سوز وطن، اس میں 5 افسانے۔ پریم پچیسی حصہ اول اور حصہ دوم، پریم بتیسی حصہ اول اور حصہ دوم، خاک پروانہ، خواب و خیال، فردوس خیال، پریم چالیسی حصہ اول حصہ دوم، آخری تحفہ، زادہ راہ، دودھ کی قیمت اور واردات، یہ منشی پریم چند کے کچھ افسانوی مجموعے ہیں۔ اور ان کے ڈرامے ہیں سنگرام، کربلا، پریم کی دیوی، یہ ان کے 3 ڈرامے ہیں، سنگرام، کربلا اور پریم کی دیوی۔ اس کے بعد اگلا سوال پریم چند کے تعلق سے یہ ہے: پریم چند نے محنت کش کو افسانے کا ہیرو بنایا۔ پریم چند کے تعلق سے یہ کس نے کہا کہ پریم چند نے محنت کش کو افسانے کا ہیرو بنایا؟ یہ احتشام حسین کا یہ قول ہے۔ سوال نمبر 14 یہ ہے: پریم چند کو چلتا پھرتا گاؤں کس نے کہا ہے؟ تو پریم چند کو رشید احمد صدیقی نے چلتا پھرتا گاؤں کہا ہے۔ پریم چند نے گودان کب لکھی؟ تو منشی پریم چند نے گودان، پریم چند کا جو آخری مکمل ناول ہے، انہوں نے 1932 میں لکھنا شروع کیا اور 1935 میں مکمل کیا تھا۔ منشی پریم چند نے اپنا یہ ناول گودان 1932 میں لکھنا شروع کیا تھا اور 1935 میں یہ مکمل کیا تھا، اور یہ پریم چند کا آخری مکمل ناول بھی ہے۔ گودان کب شائع ہوا؟ تو گودان پریم چند نے اپنے سرسوتی پریس بنارس سے 1936 میں ہندی میں شائع کیا تھا۔ پہلی بار گودان جو شائع ہوا تھا وہ ہندی میں ہوا تھا۔ 1936 میں پریم چند نے سرسوتی پریس بنارس سے ناول گودان کو ہندی میں شائع کیا تھا، اور پھر 1937 میں مکتبہ جامعہ دہلی سے ناول گودان اردو میں شائع ہوا تھا۔ گودان کتنے باب پر مشتمل ہے؟ گودان 36 باب پر مشتمل ہے۔ تو یہ ذرا اہم سوال ہے کہ پریم چند نے اس کو سرسوتی پریس بنارس سے 1936 میں ہندی میں شائع کیا تھا،
پھر 1937 میں مکتبہ جامعہ دہلی سے اردو میں شائع ہوا اور گودان میں کل 36 باب ہیں۔ اس ناول کے کردار ہوری، دھنیا اور گوبر یہ ناول کے مرکزی کردار ہیں۔ ہوری یہ ہیرو ہے جسے کاشتکار ادب سے مہتو کہتے ہیں۔ دھنیا یہ ہوری کی بیوی ہے اور گوبر یہ ہوری کا باپ ہوتا ہے۔ سونا یہ ہوری کی بڑی لڑکی ہے۔ روپا یہ ہوری کی چھوٹی لڑکی ہیں۔ بھولا، اہیر، جھنیا، چنو، شوبھا، رام سیوک، ہیرا، رائے اگرپال، مس مالتی، شیام بہاری اور سروج یہ ناول گودان کے کچھ مشہور و معروف کردار ہیں، کچھ اہم کردار ہیں۔ اس کے بعد ناول گودان کے تعلق سے سوال یہ ہے کہ ناول گودان میں رائے اگرپال سنگھ کس گاؤں کا رہنے والا تھا؟ تو ناول گودان میں رائے اگرپال سنگھ سمری گاؤں کا رہنے والا تھا۔ پریم چند شیکسپیئر کی طرح فطرت انسانی کے کامیاب نباز ہیں۔ پریم چند کے تعلق سے یہ کس نے کہا کہ منشی پریم چند شیکسپیئر کی طرح فطرت انسانی کے کامیاب نباز ہیں؟ یہ ڈاکٹر سید عبد الباری نے کہا۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ پریم چند شیکسپیئر کی طرح فطرت انسانی کے کامیاب نباز ہیں۔ اگر کوئی پریم چند کے ہندوستان کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو گودان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ کس کا قول ہے پریم چند کے تعلق سے اور ان کے ناول گودان کے تعلق سے کہ اگر کوئی پریم چند کے ہندوستان کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو گودان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ سلام سندیلوی کا یہ قول ہے۔ شرافت پریم چند کے قلم کی جان اور روح انسانیت کی بیداری ان کے افسانوں کا عنوان ہے۔ شرافت پریم چند کے قلم کی جان اور روح انسانیت کی بیداری ان کے افسانوں کا عنوان ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ عبد الماجد دریابادی کا قول ہے پریم چند کے تعلق سے۔ اگلا سوال ہے ناول گودان میں ہوری کی گائے کو زہر کون دیتا ہے؟ تو ناول گودان میں ہوری کی گائے کو ہوری کا بھائی ہیرا زہر دیتا ہے۔ ناول گودان میں ہوری کی گائے کو ہوری کا بھائی جو ہوتا ہے ہیرا وہ زہر دیتا ہے۔ 24 سوال یہ ناول گودان کے تعلق سے ہوئے۔ اس کے بعد اگلا ناول جو ہمارا ہے وہ عصمت چغتائی کا لکھا ہوا ناول ٹیڑھی لکیر ہے، اس کے تعلق سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ ایگزام ہمارا عنقریب جلد ہی ہونے والا ہے تو اس کو جلد از جلد ہمیں مکمل بھی کرنا ہے یہ پورے 10 یونٹ کو۔ تو آئیے ٹیڑھی لکیر کے تعلق سے سوالوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے عصمت کا نام کیا تھا؟ تو عصمت کا نام عصمت چغتائی خانم یہ ان کا نام تھا اور عرف میں ان کو چینی بیگم کہتے تھے۔ عصمت کا نام عصمت چغتائی خانم تھا اور عرف ان کا چینی بیگم تھا۔ عصمت کی پیدائش کب ہوئی؟ تو عصمت کی پیدائش 1915 میں بدایوں میں ہوئی تھی اور 1991 میں ممبئی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ عصمت چغتائی کی پیدائش 1915 میں بدایوں میں ہوئی اور 1991 میں ممبئی میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ عصمت کے والد کا نام کیا تھا؟ عصمت چغتائی کے والد کا نام مرزا قسیم بیگ تھا اور ان کی والدہ کا نام نصرت خانم تھا۔ عصمت کے والد کا نام مرزا قسیم بیگ تھا اور ان کی والدہ کا نام نصرت خانم تھا۔ عصمت کی شادی کب ہوئی؟ عصمت چغتائی کی شادی 1942 میں شاہد لطیف سے ہوئی تھی۔ ان کے شوہر کا نام شاہد لطیف تھا۔ ان کی شادی 1942 میں ہوئی تھی 1942۔ اگلا سوال ہے عصمت نے ادبی زندگی کا آغاز کس سے کیا؟ تو عصمت چغتائی نے ڈرامہ نگاری سے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا تھا اور ان کی پہلی تحریر ڈرامہ فسادی تھا۔ 1938 میں یہ ساقی میں شائع بھی ہوا تھا۔ عصمت نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز ڈرامہ نگاری سے کیا تھا اور ان کی پہلی تحریر ڈرامہ فسادی تھا جو 1938 میں ساقی میں شائع ہوا تھا۔
عصمت کی تصانیف، ان کی تصنیفوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ کافر 1938 میں لکھا، یہ پہلا مطبوعہ افسانہ ہے۔ عصمت چغتائی کا پہلا مطبوعہ افسانہ کافر ہے۔ اس کے بعد کلیاں 1941 میں لکھا، یہ پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ کافر یہ پہلا مطبوعہ افسانہ ہے اور کلیاں یہ پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ اس افسانوی مجموعے میں 13 افسانے اور 4 ڈرامے ہیں۔ افسانوی مجموعے ان کے: چوٹیں 1942 میں لکھا، ایک بات 1946 میں لکھا، شیطان، چھوئی موئی، دو ہاتھ، بدن کی خوشبو، دھانی بانک پن، امر بیل، تھوڑی سی پاگل، آدھی عورت آدھا خواب، یہ عصمت چغتائی کے افسانوی مجموعے ہیں۔ اور ان کے ناولوں میں ضدی، یہ ان کا پہلا ناول ہے، 1941 میں لکھا تھا۔ ٹیڑھی لکیر، معصومہ، سودائی، دل کی دنیا، عجیب آدمی، جنگلی کبوتر، باندی، تین اناڑی، ایک قطرہ خون، نقلی راج کمار، کاغذی پیرہن، یہ عصمت کے کچھ مشہور و معروف ناول ہیں۔ اس کے بعد عصمت چغتائی نے ایک خاکہ بھی لکھا تھا، اپنے بھائی عظیم چغتائی کا خاکہ دوزخی کے نام سے لکھا تھا۔ دوزخی یہ عصمت چغتائی کا لکھا ہوا خاکہ ہے، انہوں نے اپنے بھائی عظیم چغتائی کا خاکہ لکھا تھا، اور ان کے رپوتاس کا نام بمبئی سے بھوپال تک، یہ ان کے رپوتاس کا نام ہے۔ اگلا سوال ہے، عصمت کی پہلی فلم کون سی ہے؟ عصمت کی پہلی فلم چھیڑ چھاڑ ہے، جس کے پروڈیوسر کے آصف تھے۔ عصمت کی پہلی فلم چھیڑ چھاڑ ہے، جس کے پروڈیوسر کے آصف تھے۔ اگلا سوال ہے، بچپن، یہ بچپن کیا ہے؟ تو یہ عصمت کا پہلا مضمون ہے۔ عصمت میں جو مضمون لکھا، یہ پہلا مضمون ان کا بچپن ہے۔ آگے سوال نمبر 9، عصمت کو کس فلم کے لیے کہانی کار کا ایوارڈ ملا تھا؟ تو عصمت کو فلم گرم ہوا کی کہانی لکھنے پر کہانی کار کا ایوارڈ ملا تھا۔ 10واں سوال، لحاف کیا ہے؟ لحاف یہ عصمت کا وہ افسانہ جس پر فحاشی کا الزام 1942 میں لگایا اور مقدمہ چلا تھا۔ لحاف یہ عصمت کا افسانہ ہے جس پر فحاشی کا الزام لگا تھا 1942 میں، اور پھر اس پر مقدمہ چلا تھا۔ عصمت کو ملنے والے اعزازات، عصمت کو کن اعزازات سے نوازا گیا، ان کے تعلق سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ عصمت کو پدم شری ملا تھا 1975 میں، اقبال سمان ملا 1990 میں، سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ ملا 1975 میں، اور ٹیڑھی لکیر پر غالب ایوارڈ ملا تھا 1974 میں۔ یہ عصمت کو ملنے والے ایوارڈ اس میں اہم ہے۔ یہ پدم شری ان کو ملا 1975 میں، یہ اس میں اہم ہے۔ پدم شری ایوارڈ عصمت چغتائی کو ملا تھا 1975 میں۔ اس کے بعد عصمت کے اقوال، ان کے کیا قول ہیں؟ عصمت کے اقوال میں ان کے جو قول ہیں وہ یہ ہیں کہ جب زخم میں مواد بھر جائے تو اس پر پٹیاں باندھنے سے بہتر ہے کہ نشتر لو اور جراحی شروع کر دو۔ یہ عصمت کا قول ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب زخم میں مواد بھر جائے تو اس پر پٹیاں باندھنے سے بہتر ہے کہ نشتر لو اور جراحی شروع کر دو۔ آگے ان کا ایک قول یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ جو لڑکیاں بنتی سنورتی اور ہار سنگھار کرتی ہیں، اپنے عیبوں کو چھپاتی ہیں۔ عصمت چغتائی کا یہ خیال ہے، ان کا یہ قول ہے کہ میرے خیال میں یہ جو لڑکیاں بنتی سنورتی اور ہار سنگار کرتی ہیں، یہ اپنے عیبوں کو چھپاتی ہیں۔ اگر جسم پر کوڑھ نہ ہو تو اس کی نمائش میں کوئی حرج نہیں۔ یہ عصمت چغتائی کا قول ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر جسم پر کوڑھ نہ ہو تو اس کی نمائش میں کوئی حرج نہیں۔ لکھنے کے لیے میں نے دنیا کی عظیم ترین کتاب یعنی زندگی کو پڑھا ہے اور اسے بے انتہا دلچسپ اور مؤثر پایا ہے۔ عصمت چغتائی کا یہ کہنا ہے کہ لکھنے کے لیے میں نے دنیا کی عظیم ترین کتاب یعنی زندگی کو پڑھا ہے اور اسے بے انتہا دلچسپ اور مؤثر پایا ہے۔ اگلا سوال ہے، عصمت نے ناول ٹیڑھی لکیر کب لکھی؟ تو عصمت نے نفسیاتی اور سوانحی ناول ٹیڑھی لکیر 1944 میں لکھا تھا۔
عصمت چغتائی نے ناول ٹیڑھی لکیر 1944 میں لکھا تھا۔ ناول ٹیڑھی لکیر کب شائع ہوئی؟ تو عصمت چغتائی کا لکھا ہوا ناول ٹیڑھی لکیر 1945 میں نیا ادارہ لاہور سے شائع ہوا۔ تو عصمت نے یہ ناول لکھا 1944 میں اور یہ شائع ہوا 1945 میں۔ جو ہمیں یاد کرنے والی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عصمت نے یہ ناول 1944 میں لکھا اور یہ 1945 میں نیا ادارہ لاہور سے شائع ہوا۔ ٹیڑھی لکیر کتنے ابواب پر منقسم ہے؟ تو ٹیڑھی لکیر ناول یہ 3 منزل اور 43 ابواب پر منقسم ہے۔ پہلے منزل میں 15 ابواب ہیں، پھر 15 اور پھر 13۔ تو ٹیڑھی منزل کل 43 ابواب پر مشتمل ہے اور 3 منزلوں پر مشتمل ہے۔ پہلے منزل میں 15 باب ہیں، پھر اس کے بعد دوسری منزل میں 15 باب ہیں، پھر تیسری منزل میں 13 باب ہیں۔ اس طریقے سے کل 43 باب پر یہ ناول ٹیڑھی لکیر منقسم ہے۔ عصمت نے ٹیڑھی لکیر کا انتساب کس کے نام کیا؟ تو عصمت چغتائی نے اپنی ناول ٹیڑھی لکیر کا انتساب ان یتیم بچوں کے نام کیا جن کے والدین بقید حیات ہیں۔ عصمت نے اپنی ناول ٹیڑھی لکیر کا انتساب یتیم بچوں کے نام کیا جن کے والدین بقید حیات ہیں۔ ناول ٹیڑھی لکیر کے کرداروں کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے جو اہم کردار ہیں جن کے تعلق سے سوالات پوچھے جاتے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس میں پہلے آتا ہے شمن، یہ اس ناول کی ہیروئن ہے اور سب سے متحرک کردار ہے۔ اس کے بعد منجھو، یہ شمن کی بہن ہے۔ کندن، نوری، منو، مس ممتاز، مس چرن، رسول فاطمہ، نجمہ، رشید، بلقیس، پریما، رائے صاحب، روفی ٹیلر، رضیہ بیگم، افتخار، یہ اس ناول کے کچھ اہم کردار ہیں جن کے تعلق سے ہمیں یاد کرنا ہے۔ شمن یہ اس ناول کی ہیروئن ہے اور سب سے متحرک کردار ہے اور اس کی بہن کا نام منجو ہوتا ہے۔ اس کے بعد کندن، نوری، منو، مس ممتاز، مس چرن، رسول فاطمہ، نجمہ، رشید، بلقیس، پریما، رائے صاحب، روفی ٹیلر، رضیہ بیگم اور افتخار اس ناول کے کردار ہیں۔ عصمت کے ناول ایک قطرہ خون کا موضوع کیا ہے؟ عصمت نے ایک ناول لکھا ہے ایک قطرہ خون، اس کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا موضوع واقعات کربلا ہے۔ تو عصمت کے تعلق سے یہ اہم سوال ہے کہ عصمت نے ایک ناول جو لکھا جو واقعات کربلا پر مشتمل ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ایک قطرہ خون ہے۔ اور پھر دوسری طریقے سے اس طرح کہ عصمت کے ناول ایک قطرہ خون کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا موضوع واقعات کربلا ہے۔ عصمت کے ہاتھوں اردو انشاء کو ایک نئی جوانی حاصل ہوئی۔ یہ کس نے کہا عصمت چغتائی کے تعلق سے کہ عصمت کے ہاتھوں اردو انشاء کو ایک نئی جوانی حاصل ہوئی؟ یہ پطرس بخاری کا یہ قول ہے، ان کا یہ ماننا ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 20۔ عصمت پرلے درجے کی ہٹھ دھرم ہے، طبیعت میں ضد ہے، بالکل بچوں کی سی زندگی کے کسی نظریے کو، فطرت کے کسی قانون کو پہلے ہی سابقہ میں کبھی قبول نہیں کرے گی۔ یہ کس کا قول ہے عصمت چغتائی کے تعلق سے؟ کہ عصمت پرلے درجے کی ہٹھ دھرم ہے، طبیعت میں ضد ہے، بالکل بچوں کی سی زندگی کہ کسی نظریے کو، فطرت کے کسی قانون کو پہلے ہی سابقہ میں کبھی قبول نہیں کرے گی۔ یہ سعادت حسن منٹو کا قول ہے عصمت کے تعلق سے۔ عصمت کو سماج سے نہیں بلکہ اشخاص سے شغف ہے۔ یہ عصمت چغتائی کے تعلق سے قول ہے کہ عصمت کو سماج سے نہیں بلکہ اشخاص سے شغف ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ پطرس بخاری کا قول ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عصمت کو سماج سے نہیں بلکہ اشخاص سے شغف ہے۔ اگلا سوال ہے عصمت کی نثر اپنے اندر بے ساختگی اور تیکھے پن کے علاوہ ایک تخلیقی جوہر رکھتی ہے۔ کس کا قول ہے عصمت کے تعلق سے کہ عصمت کی نثر اپنے اندر بے ساختگی اور تیکھے پن کے علاوہ ایک تخلیقی جوہر رکھتی ہے؟ یہ خلیل الرحمن اعظمی صاحب کا یہ قول ہے۔ اگلا سوال ہے ایسی بے تکان زبان مشکل ہی سے کسی کو نصیب ہو سکتی ہے، وہ الفاظ اور فقروں کے ترارے بھرتی ہیں۔ کس کا قول ہے عصمت کے تعلق سے؟ کس نے کہا عصمت کے تعلق سے کہ ایسی بے تکان زبان مشکل ہی سے کسی کو نصیب ہو سکتی ہے،
وہ الفاظ اور فقروں کے ترارے بھرتی ہے۔ کس کا قول؟ یہ مجنو گورکھپوری کا یہ قول ہے۔ اگلا سوال ہے جنسی بے راہ روی کا مشہور ناول کون سا ہے؟ تو جنسی بے راہ روی کا مشہور ناول ٹیڑھی لکیر ہے۔ ٹیڑھی لکیر یہ جنسی بے راہ روی کا مشہور ناول ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ٹیڑھی لکیر میں کون سی تکنیک استعمال کی گئی ہے؟ تو ناول ٹیڑھی لکیر میں عصمت نے آپ بیتی کی تکنیک میں اس ناول کو لکھا ہے۔ ناول ٹیڑھی لکیر کو عصمت چغتائی نے آپ بیتی کی ٹیکنیک میں لکھا ہے۔ عصمت چغتائی کے اس ناول ٹیڑھی لکیر کے تعلق سے سوالات یہاں پر پورے ہوئے۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا ناول ہے وہ ایک چادر میلی سی راجندر سنگھ بیدی کا لکھا ہوا ہے۔ اس کے تعلق سے ہمیں پڑھنا ہے جس کو ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ یہ ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔